ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میرا نام عارفہ ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ عاصم میری بیسٹ فرینڈ کا بھائی تھا اور بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنگ سا لڑکا تھا، اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ اس کی جاب تھی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے عاصم دبئی میں نوکری کر رہا تھا۔ وہ مہینے کا اتنا کماتا تھا کہ اس کے بہن بھائی خوب عیاشی کر رہے تھے۔ میں بہت حسین تھی جس کی وجہ سے میری دوست نے اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، اور میرے گھر والے بھی فوراً ہی اس رشتے کے لیے مان گئے تھے، کیونکہ آسمہ میری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ابا کے دور کے رشتے داروں میں سے بھی تھی، اور ابا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ میرا ہونے والا شوہر چند ماہ کی چھٹیاں لے کر شادی کے لیے پاکستان آیا تھا، اور اس کے آنے کے کچھ دن بعد ہی ہم دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی رات ہی عاصم کو اپنی محبت میں پاگل کر لوں گی، کہ وہ میرے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا نہ سوچ سکے گا، اور میں بھی اس کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی۔ شادی کی رات جب عاصم کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر اپنی بہن کی پسندیدگی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی لگاؤ کا اظہار کیا اور اپنی بے پناہ محبت اس پر نچھاور کی۔ میں بس کسی بھی طرح دبئی جانا چاہتی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں شادی ہو کر پاکستان سے کسی دوسرے ملک چلی جاؤں، اور عاصم کی وجہ سے میری یہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں نے عاصم کے ساتھ شروع کے دن بہت ہی اچھے گزارے۔ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے عاصم کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی میں نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی دبئی جاؤں گی۔ میں اس کے بنا اکیلے نہیں رہ سکتی۔ میری بات سنتے ہی عاصم نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ عارفہ، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ایسی کسی بات کو اپنے دماغ میں نہ لاؤ جس سے تمہیں بعد میں تکلیف ہو۔ عاصم کی بات سن کر میں غصہ ہو گئی اور میں نے کہا کہ میں آپ سے شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں تو آپ کے بغیر یہاں کیوں رہوں گی؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی دبئی جانا ہے۔ عاصم نے ایک ناراض نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ کہ عارفہ اماں کسی صورت بھی اس بات پر قائل نہیں ہوں گی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے کر جاؤں، اور دوسری بات یہ کہ دبئی کے رہن سہن، رسم و رواج اس قدر الگ ہے کہ تم وہاں آسانی سے گزارا نہیں کر سکو گی۔ اس سے پہلے کہ میں عاصم کے ساتھ مزید کوئی بحث کرتی، اس کی اماں کمرے میں چلی آئی تھی۔ شاید میری تیز آواز سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ یہی دیکھنے آ گئی تھی کہ کمرے میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتا دیا کہ میں عاصم کے ساتھ دبئی جانا چاہتی ہوں۔ جب میرا شوہر ہی یہاں نہیں ہوگا تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگی، عارفہ، یہ بات تمہیں شادی سے پہلے ہی معلوم تھی۔ عاصم تمہیں اپنے ساتھ دبئی نہیں لے کر جائے گا۔ وہ سارا وقت وہاں کام کرتا ہے، تم اکیلی سارا دن کیا کرو گی؟ اور پھر ایک غیر ملک میں عورت کا اکیلے دن گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہاں کے مردوں کے بارے میں تو بہت کچھ عجیب باتیں میں نے سن رکھی ہیں۔ تم وہاں اکیلی نہیں ہو، بلکہ ہم سب یہاں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری ساس کی باتوں اور لہجے نے مجھے باراور کروا دیا تھا کہ عاصم کی مجھے ساتھ نہ لے جانے کی وجہ وہاں کے لوگ اور وہاں کا ماحول ہے۔ سب سے زیادہ ان کی ماں کو غصہ آیا تھا، کیونکہ میرے جانے کی بات پر ان کے چہرے پر غصے سے لالی چھا گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں بھی اسی طرح کچھ وقت ہمارے ساتھ عاصم کے بغیر رہنا ہوگا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں عاصم کو منا کر ہی رہوں گی۔ میں ان کی نئی نویلی دلہن تھی، اور میری محبت میں تو ان کو راضی ہونا ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس سے بحث ترک کی، اور رات ہوتے ہی عاصم پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگی۔ آخر کو یہ شادی میں نے دبئی جانے کے لیے ہی تو کی تھی، ورنہ میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، اور مجھے بہت آسانی سے کوئی اچھا رشتہ مل سکتا تھا، لیکن دبئی کی کشش اور پیسے نے مجھے عاصم سے شادی پر مجبور کیا۔ عاصم کے جانے میں صرف 10 دن باقی تھے، اور ان 10 دنوں میں نے اس پر پوری طرح اپنا جادو چلایا تھا، اور وہ خود مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سارا انتظام کر رہا تھا، اپنی اماں کو بتائے بغیر۔ جس دن عاصم اور مجھے واپس دبئی جانا تھا، اس دن صبح ہی اس کی اماں نے اس کو بتایا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ یہ خبر ان پر بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ بہت چلاک ہو تم۔ کہا تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی تھی۔ جب مجھے ان کے ساتھ جانا تھا، البتہ عاصم وہیں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ان کی خوشامد کر رہا تھا۔
جب سے میرے جانے کا ذکر نکلا تھا میں نے ضد پکڑ لی تھی۔ میری دوست نے بھی مجھ سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ اسے مجھ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ میں شادی کے بعد اتنی بدل جاؤں گی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کچھ بھی کہتی کیا فرق پڑتا تھا۔ سامان پیک کر کے جب میں عاصم کو بتانے کے لیے ان کی اماں کے کمرے میں پاس سے گئی تو ان کی اماں کی آواز پر دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان کی اماں پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو جانتا ہے وہاں کا کیا مسئلہ ہے۔ تیری بیوی جوان ہے، کم عمر اور خوبصورت ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اسے سب کچھ بتا دے، وہاں کے رواج کیسے ہوتے ہیں، اور میں کیوں نہیں جانتی کہ تیرے ساتھ جائے وہ، اور اگر وہاں تیرے بچے کی پیدائش ہوئی تو جانتا ہے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق ہی تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ عاصم اپنی ماں کو یقین دلا رہا تھا کہ جب عارفہ حاملہ ہوگی وہ مجھے واپس بھیج دیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کی اماں نے اپنے بیٹے کو اپنی باتوں میں پھنسا ہی لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی رسم و رواج کی بات کر رہی تھی جس سے میری اولاد کو پریشانی ہوتی۔ میں بنا عاصم کو بلائے واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی اور منہ بنا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد عاصم کمرے میں آئے تو مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے کہ اب کیا ہوا ہے؟ اب تو میرے ساتھ جا رہی ہو نا؟ میں اپنی اماں کو ناراض کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے غصے میں کہا کوئی احسان کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی، لیکن آپ تو ابھی سے ہی سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے گا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے، جبکہ اس وقت مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ عاصم نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پردیس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان اور دبئی میں بہت فرق ہے اور وہاں بچے کی پیدائش پر بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، اسی لیے تمہیں واپس بھیجنے کی بات کی۔ فلائٹ میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے اور میں اسے ناراض اور میں اس ناراض کو اور میں اس کو ناراض کر کے آخری وقت پر یہ بازی ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ایک دفعہ میں دبئی جاتی تو دوبارہ پلٹ کر واپس آنے کے بارے میں کبھی نہ سوچتی۔ ہماری شام کی فلائٹ بھی میں نے عاصم کے سنگ دبئی پہنچ چکی تھی اور ان کے بڑے سے اپارٹمنٹ میں قدم رکھ کر مجھے خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا خواب تھا جو بچپن سے میری آنکھوں میں سجا ہوا تھا، آج پورا ہو گیا تھا۔ میں شادی ہو کر دبئی پہنچ گئی تھی۔ عاصم کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جب ہم ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو ان کی اماں سرمد سے بہت زیادہ ناراض تھیں، اور یہاں تک کہ گھر سے نکلتے وقت ان کی اماں نے مجھے اور عاصم کو اپنی دعاؤں کے سائے میں بھی رخصت نہ کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دو دن میں صرف خود ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر کے نظارے کرنے لگی۔ یہ دبئی کا خوبصورت شہر تھا جسے دیکھ کر میں بری طرح اس کے سحر میں کھو گئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا یہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت ساحل ہیں اور میں مرد کے ساتھ ان ساحلوں پر زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش مند تھی۔ ایک دو دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی زندگی پاکستانی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ ہر چیز بالکل الگ تھی۔ شروع کے ایک دو دن ہم نے کھانا باہر سے آرڈر کیا تو وہ بھی میرے لیے اتنا مختلف تھا کہ مجھے ایک نوالا بھی کھایا نہ گیا، اور 2 دن بعد عاصم کے عربی باس نے ہمیں اپنے گھر کھانے پر دعوت دے کر بلایا تو میں خوش ہو گئی۔ یہ دبئی کی میری پہلی دعوت تھی اور وہ بھی کسی عربی کے گھر میں۔ یہاں کے طور طریقے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری ساس بار بار کہتی کہ عرب کے رواج ہم سے الگ ہیں۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہاں کون سے سرمد کے باس ہیں۔ عمر مرد میں باللہ ایک 27 یا 28 سال کا لڑکا تھا، جوان، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ کینیڈا سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، اس لیے اسے عربی کے ساتھ انگلش بھی بہت اچھی آتی تھی اور ہم سے اس زبان میں مخاطب تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے بھی کافی اچھی انگلش آتی تھی۔ عاصم کے باس روہیل کا گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ روہیل ایک بہت ہی خوش اخلاق عربی مرد تھا جس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ البتہ عاصم کا رویہ اس کے آگے بہت جھکا ہوا تھا، کیونکہ شاید عاصم اس کا ملازم تھا، لیکن میں اس سے عام انداز میں بات کر رہی تھی۔ روہیل کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ یہاں اکیلا رہتا تھا، اس کی فیملی دوسرے گھر میں رہتی تھی۔ واپسی پر روہیل نے کہا کہ اگر مجھے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہوگا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ عاصم کا باس ہونے کے باوجود بھی اس قدر خوش اخلاق تھا۔ گھر واپس آ کر میں نے بھی عاصم کے ساتھ روہیل کی کافی تعریف کی تھی، لیکن عاصم کے کہنے پہ کہ یہاں کے مردوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے جس کے بارے میں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ عاصم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے دل و دماغ پر تو روہیل اور اس کا محل چھایا ہوا تھا، اور پھر 2 دن بعد ہی میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس حمل ٹھہر گیا ہے۔ ابھی تو مجھے دبئی آئے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا اور اس خبر نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ بات میرے شوہر تک پہنچے گی وہ پہلی فرصت میں مجھے واپس بھیج دیں گے۔
میری بدلتی ہوئی طبیعت مجھے بتا رہی تھی کہ یہ خبر میں زیادہ دن تک چھپا نہ سکوں گی۔ اس سے پہلے ہی میں کچھ ایسا چاہتی تھی کہ اس بچے سے جان چھڑوا لوں۔ اتنی جلدی تو میرا واپسی کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن نہ ہی مجھے یہاں کچھ معلوم تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جان پہچان یا دوست جس سے میں اپنی پریشانی بیان کر سکتی۔ اور بہت سوچنے کے بعد میں نے خاموشی سے ایک دن اپنے ہی شوہر کے موبائل سے روہیل کا نمبر نکال لیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس مشکل میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ ویسے بھی میں جب سے یہاں آئی تھی میرے شوہر کو بالکل بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ عاصم صبح کا 11 رات کو گھر لوٹتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اس شہر کے خوبصورت ساحلوں کی سیر کروں گی، وہ سب ابھی تک صرف خواب ہی تھے۔ ہمارے یہاں آنے کے دوسرے دن سے ہی عاصم کو نوکری جوائن کرنی پڑی تھی اور میں سارا وقت فلیٹ میں تنہا پڑی رہتی تھی۔ عاصم نے مجھے باہر نکلنے سے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا اور میں اب اس چار دیواری میں بیزار ہو گئی تھی۔ اور پھر میری بدلتی ہوئی طبیعت اور حمل کے احساس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے نہ صرف روہیل کا نمبر نکالا بلکہ اسے فون ملا دیا اور اسے تنہائی میں ملنے کی خواہش کی تھی۔ روہیل نے نہ صرف مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی بلکہ وہ کچھ دیر بعد ہی ہمارے اپارٹمنٹ چلا آیا تھا۔ میرے لیے ایک غیر مرد کے سامنے اپنے حمل کی بات بیان کرنا اور پھر اسے ضائع کروانے کے لیے کوئی طریقہ پوچھنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پاکستان جانے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس لیے کچھ سمجھتے ہوئے میں نے اس میں انگریزی میں اپنا سارا مسئلہ اسے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ کے یہاں بہت تعلقات ہیں اور وہ بہت خاموشی سے میرا کام کروا سکتا ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر یہ بات عاصم کو پتہ چلی تو وہ اس کی اور عاصم کی دوستی پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ میں نے روہیل کو یقین دلایا کہ عاصم کو کبھی یہ بات پتہ نہیں لگے گی۔ میں نے روہیل کو اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے۔ روہیل نے کچھ ہی گھنٹوں میں نہ صرف میرا مسئلہ حل کروا دیا بلکہ میرا بہت خیال بھی رکھا اور یوں ہم دونوں کے درمیان دوستی کی شروعات ہو گئی۔ عاصم تو سارا دن کام پر رہتا، میں اکیلی تھی، کیا کرتی؟ اس لیے روہیل مجھے لینے کے لیے آ جاتا اور میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ روہیل نے مجھے یہاں کی خوبصورت جگہیں بھی دکھائی تھی اور شاپنگ بھی کروائی تھی۔ اکثر تو مجھے وہ اپنے گھر بھی لے کر چلا جاتا۔ عاصم کو ہماری دوستی کا بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ میرا روہیل کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرنے لگا تھا۔ میں اس کی دولت اور عیاشیاں دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدلنے لگی تھی۔ ایک دن روہیل مجھے اپنے فلیٹ لے گیا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے محبت کا اظہار کر بیٹھا۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بہت خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ وہ تو اتنا تھکا ہوا آتا تھا کہ مجھے وقت بھی نہیں دے پاتا تھا۔ ایسے میں روہیل میرے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا، جو مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور میرے سارے نخرے بھی اٹھا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ بنا لیا۔ میں نے گناہوں کے ایک ایسے دلدل میں قدم رکھ دیا جس سے واپس نکلنا ناممکن تھا اور میں روہیل کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن عاصم نے مجھے عربی مردوں کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں آئی، عاصم بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے روہیل کا ذکر نکلا اور پھر عاصم عربی مردوں کے بارے میں بتانے لگے کہ عربی مرد تو ختنہ ہی نہیں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں بلکہ ان کی بیویاں بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ بتانے لگے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک مرد کو اس وجہ سے کینسر ہوا ہے اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کو بھی بہت سے انفیکشن ہو گئے ہیں۔ یہاں زیادہ تر عورتوں کو اسی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے۔ عاصم کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی۔ یہ عاصم کیا بول رہے تھے؟ میں بھی ان کے دوست روہیل کے ساتھ تعلق بنا چکی تھی اور اب عاصم کو ان کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پتہ نہیں عاصم کی بات میں کتنی سچائی تھی اور کتنا جھوٹ، لیکن ان کے جھوٹ بولنے کی ایسی کوئی خاص وجہ نہ تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بہت زیادہ اس بارے میں سوچ رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں روہیل سے بھی اس بارے میں ضرور پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دوبارہ روہیل سے ملاقات کرتی، میرے شوہر نے بتایا کہ ان کی اماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ مجھے اپنی ماں کے پاس واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے عاصم کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کیونکہ ان کی اماں تو پہلے ہی میرے یہاں آنے پر راضی نہیں تھی۔ اب 3 مہینے میں ہی ان کی اماں کو ایسا اچانک کیا ہو گیا تھا جو مجھے ان کے لیے واپس جانا پڑ رہا تھا؟ یہاں رہنے کے لیے تو میں نے اپنا حمل تک ضائع کر دیا تھا، پھر میں ان کی ماں کے بلانے پر کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے اپنے شوہر کو صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر عاصم نے مجھ سے بات چیت بند کر دی اور پھر جیسے ہی میری روہیل سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر مجھے واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر روہیل کہنے لگا کہ اگر تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہ سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ روہیل جیسے امیر مرد کے ساتھ مجھے بھلا اپنی زندگی گزارنے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی اور میں ہر رشتہ، ہر جائز اور ناجائز میں فرق بھول چکی تھی۔ عاصم نے مجھے جب واپس بھیجنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا تو میں نے اپنا سامان باندھا اور صرف اس سے کہا کہ وہ مجھے فوراً طلاق دے دے۔ میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں یہاں اب بھی
अपनी ज़िंदगी को जी सकती हूँ। पहले तो मेरी बात सुनकर कुछ देर को खामोशी से वो मेरी शक्ल देखता रहा और फिर अचानक उसने 3 लफ्ज़ कहकर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं लगता था वो इतनी आसानी से मुझे तलाक देगा। आम हालात में कोई भी औरत के लिए इन लफ्ज़ों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। मैं खुशी-खुशी अपने शौहर से तलाक लेकर रोहेल के साथ रहने के लिए चली गई और रोहेल ने मुझे अपने महल में रानी बनाकर रख लिया। मुझे और रोहेल को एक साथ रहते हुए आधा महीना गुज़र गया था और इस आधे महीने में आसिम ने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। अक्सर ही मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती और मुझे बार-बार अपने शौहर की वो बात याद आती कि अरबी मर्दों के खतना नहीं होते। 2 महीने बाद रोहेल ने ये कहकर मुझे अपने घर से निकाल दिया कि मुझे अब अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि उसके माँ-बाप को मेरे बारे में मालूम हो गया है और वो उससे नाराज़ हैं। ये बात सुनकर मेरी रूह तक काँप उठी और मैंने रोहेल से कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी? तुमने तो मुझसे शादी तक नहीं की। मैं किसके आसरे पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगी? रोहेल कहने लगा, ये सब इसका मसला नहीं है, लेकिन अब मैं इसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं जान गई थी कि रोहेल ने मुझे इस्तेमाल करके ये सारा खेल खेला था। इससे मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं थी। मैं वापस रोती हुई बैठी अपने के पास आई तो आसिम ने मेरे मुँह की तरफ देखा और जान गया कि मुझ पर क्या क़यामत गुज़र गई है। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। मुझे तुम्हारी इज़्ज़त के पर्दे का बहुत ख़्याल रखा। इसलिए मैंने तुम्हें साफ लफ्ज़ों में रोहेल से मिलने के लिए मना ना कर सका। हमारे रिश्ते का भरम रखा था, लेकिन खतना की बात करके तुम्हारे दिल में ये बात ज़रूर डाल दी थी कि अरबी मर्दों से इनके साथ ताल्लुक़ कायम करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मगर तुम में अकल कहाँ थी? और मेरी बात समझने के बजाय रोहेल के जाल में फँस गई। तुमने तो एक दफ़ा मुझसे ये भी ना पूछा कि मैंने ये बात क्यों की या इसके पीछे क्या वजह है। मैं तुम्हें डराना चाहता था ताकि तुम अपना घर ना बर्बाद करो। मैं जान गया था कि तुम रोहेल के साथ चोरी-छुपके ताल्लुकात बनाने लगी हो। जिस तरह दुबई आने के लिए तुमने ज़िद की थी, इसी तरह रोहेल के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मुझे छोड़ दिया। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बन सकता। आसिम की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वाक़ई उसने मुझे रोकने के लिए ये बात ज़रूर की थी कि अरबी मर्दों के खतना नहीं होते और इसके नुकसानात औरत को भी होते हैं। लेकिन दरअसल ये बात उसने दबे लफ्ज़ों में मुझे समझाने के लिए कही थी और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था। लेकिन ना ही मैं उसकी बात का मफ़हूम समझ पाई थी और ना ही अच्छाई-बुराई में फ़र्क कर सकी थी। इसलिए पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। आसिम ने मुझे तन्हा छोड़ दिया और मैं अकेली दुबई में कैसे गुज़ारा करती। वो रात मैंने आसिम के फ्लैट के सामने गुज़ारी थी और रात भर मुझे खिड़की से देखता रहा था। अचानक से उसने खिड़की बंद कर दी थी। मैं रोती रही थी। मैं कैसे वापस जाती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। 2 दिन से भूखी थी। सुबह-सुबह आसिम मुझे घर के अंदर ले गया और मेरी हालत काबिले रहम थी। वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वापस भेज सकता हूँ। मैं शर्मिंदा थी। किस मुँह से वापस जाती? मैंने उससे कहा, मैं अब क्या करूँ, वापस जाना नहीं चाहती। उसने मुझे वहाँ पर एक नौकरी ढूँढ दी और अलग फ्लैट में रहने लगी थी। मुझे नीचा दिखाने के लिए एक पाकिस्तानी लड़की से आसिम ने शादी कर ली। लेकिन मैं अब क्या कर सकती थी? मैंने घरवालों को सब कुछ बता दिया था। सबने बात करना छोड़ दी थी, लेकिन मुझे ज़िंदगी का सबक मिल गया था। दोबारा किसी पर यकीन नहीं करूँगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।